अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो नरेंद्र मोदी से बात करने को तैयार हैं। उन्होंने राब्ते की कोशिश भी की है, मगर अभी भारतीय वज़ीर आज़म के जवाब का इंतजार है। आज सूरत हाल में बड़ी तब्दीली नजर आई। पाकिस्तान की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा करने का ऐलान कर दिया। ये बहुत बड़ा ऐलान है। बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी दबाव के पाकिस्तान ने यह ऐलान किया। भारत की तरफ से ऑफिशियल सतह पर डिमांड आने से पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अमन का मस्बत पैगाम दिया। सिफारती कोशिशें और अमन का पैगाम पाकिस्तान की तरफ से वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है। साथ ही पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि भारत ने पुलवामा वाक़े पर जो डोजियर दिया है उसका संजीदगी से जायजा लिया जाएगा। अगर कोई काबिल अमल शवाहिद हुए तो उस पर एक्शन भी होगा। पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को छोड़ने का ऐलान किया है। इस पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई मस्बत रद्द अमल सामने नहीं आया, ना ही उन्होंने अब तक कल की सूरत हाल पर बात की है। ताहम उन्होंने नई दिल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जैसे आप लोग पहले पायलट प्रोजेक्ट करते हैं, फिर इस प्रोग्राम को तौसीह दी जाती है, ऐसे ही अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया है, अभी उसे हकीकत करना है। पहले तो प्रैक्टिस थी, यानी ज़ूमानी अंदाज में वो बात कर रहे थे, जिसे भारतीय मीडिया कवर भी करता नजर आया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से बात करने की कोशिश का नरेंद्र मोदी ने जवाब नहीं दिया। भारतीय पायलट को छोड़ने के मस्बत फैसले का जवाब नहीं दिया, मगर अपनी तकरीर में ज़ूमानी बात। इस्लामाबाद में इस हवाले से क्या हो रहा है, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, बहुत शुक्रिया। मीर साहब, आज तो वाज़े तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने और आगे बढ़कर अमन की बात की है और अमली तौर पर जो भारतीय पायलट है उसको रिलीज़ करने का भी ऐलान किया है। साथ में कहा कि कोशिश है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से उनकी बात हो जाए। राब्ता भी किया गया है, कोई जवाब नहीं आ रहा। ना ही वैसे नरेंद्र मोदी कोई डायरेक्टली बात कर रहे हैं कल के वाक़े के बाद और इस पाकिस्तान के अच्छे जेस्चर पर जवाब दे रहे हैं, ना ही उनकी तरफ से वज़ीर आज़म को जवाब दिया गया है। इस्लामाबाद में क्या हो रहा है इस वक्त? क्या नरेंद्र मोदी के जवाब का इंतजार है? देखें, इस्लामाबाद जो है, यहाँ पे तो जो ख़बरें हम पॉलिटिकल सोर्सेज से और डिप्लोमेटिक सोर्सेज से सुन रहे हैं, तो हमें तो यही पता चल रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो भारत के साथ टेंशन है इसको कम करने के लिए बहुत सीरियस कोशिशें की जा रही हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो आज ऐलान किया है पार्लियामेंट के फ्लोर पे कि जो भारत का गिरफ्तार पायलट है उसको हम कल रहा कर देंगे, तो ये ऐलान भी जो है उन्होंने एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से किया है। अब इस ऐलान के पीछे जो है एक एफर्ट ये नज़र आ रही है कि जो टेंशन है इसको डी एस्केलेट किया जाए, लेकिन इसमें हम कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इमरान खान साहब के ऐलान से कुछ घंटे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वियतनाम में ये दावा किया था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो टेंशन है इसको ख़त्म करने के लिए कोई अच्छी खबर आने वाली है। तो वो अच्छी खबर अभी तक तो यही नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया है। अब फिर हुकूमत के ज़राए जो हैं हमें ये भी बता रहे हैं कि मोदी साहब और इमरान खान साहब के दरमियान राब्ते करने की कोशिश हो रही है। इसमें सऊदी अरब की तरफ से भी कोशिश की जा रही है, इसमें यूएई की तरफ से भी कोशिश की जा रही है, अमेरिका की तरफ से भी कोशिश की जा रही है। बताया हमें ये जा रहा है कि मोदी साहब ने ये कहा था कि जो थर्ड कंट्री यानी कि अमेरिका या सऊदी अरब या यूएई और कुछ और ममालिक भी जो इसमें कोशिश कर रहे हैं मामला ठंडा करने की, तो मोदी साहब ने कहा था कि पहले हमारा जो पायलट पाकिस्तान ने पकड़ा हुआ है आप उसको रिलीज़ करवाएं। तो उस मामले पे पाकिस्तान ने एक पोजीशन ले ली है, उसका ऐलान भी कर दिया है। लेकिन अब पाकिस्तान भी ये चाहता है कि पायलट जो है उसका रिलीज होने से पहले मोदी साहब के साथ को बातचीत हो जाए, ताकि एक कमिटमेंट मिल जाए पाकिस्तान को कि पायलट जब हिंदुस्तान पहुंच जाएगा तो उसके बाद ये नहीं होगा कि वो कहना शुरू कर देंगे जी हमने आप पर प्रेशर डाल के अपना बंदा छुड़वाया है। उसके बाद मुज़ाकरात होने चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। ठीक है, पाकिस्तान का मीडिया जो है वो जंगी जुनून नहीं फैला रहा। पाकिस्तान का जो मीडिया है वो यही कह रहा है कि दोनों की कम होनी चाहिए, लेकिन ये तो सवाल बड़ा जायज़ है कि अगर पाकिस्तान इंडिया का पायलट को छोड़ देता है तो उसके बाद हिंदुस्तान का रिस्पांस क्या होगा। और अगर मोदी साहब और इमरान खान साहब के दरमियान कोई टेलीफोनिक कांटेक्ट नहीं होता और दोनों के दरमियान मुज़ाकरात शुरू नहीं होते और मोदी साहब जो हैं वो कश्मीर पर या टेररिज्म पर या किसी और इशू पे मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होते, तो फिर सिर्फ पायलट को छोड़ देने से मामला जो है वो ठीक है, एक जंग का खतरा जो है वो फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन टेंशन तो बरकरार रहेगी।
تو اس لیے اسلام آباد میں جو مختلف ہم جو یہ سن رہے ہیں وہ یہی سن رہے ہیں کہ کچھ ممالک 3 یا 4 ممالک پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کم کرانے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، اور اسی لیے پاکستان نے ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہندوستانی پائلٹ کو رہا کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور کوشش ہو رہی ہے کہ مودی صاحب کو انگیج کیا جائے۔ لیکن مودی صاحب نے جو آج دلی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جو بین السطور انڈائریکٹلی جو باتیں کی ہیں کہ پائلٹ پروجیکٹ ختم ہو گیا، وہ تو صرف ہم ٹیسٹ کر رہے تھے، اب ریئل پروجیکٹ اب شروع ہوگا، تو اس ان کی گفتگو کے بعد یہ خدشات پیدا ہوئے ہیں کہ شاید وہ الیکشن کی وجہ سے، اپنے سیاسی مفاد کی وجہ سے عمران خان صاحب کے پازیٹیو پیس جیسچر کا جواب صحیح طریقے سے نہیں دے رہے۔ بہت شکریہ۔ میں کیا ہو رہا ہے، حامد میر بتا رہے تھے نریندر مودی کے جواب کا انتظار ہے۔ پاکستان نے بہت اہم فیصلے کر دیے ہیں، کل بھارتی پائلٹ کو رہا کر دیا جائے گا، وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کر دیا ہے، مگر نریندر مودی سے بات کرنے کی کوشش کی اور وہاں سے ابھی تک جواب موصول نہیں ہوا ہے۔ میر وائز عمر فاروق، حریت رہنما مقبوضہ کشمیر، جو اس وقت نظر بند ہیں، ہم نے پوری کوشش کر کے ان سے رابطہ کیا، بڑے شکر گزار ہیں کہ وہ موقف دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میر وائز عمر فاروق صاحب بہت شکریہ۔ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال ہے، جو بھارتی مظالم ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو ایسکلیٹ ہو گئی تھی سچویشن، اس سب میں آپ کی بھی خواہش تھی اور مقبوضہ کشمیر کی قیادت کی کہ سچویشن نہ خراب ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی قیادت نے، پاکستان کے وزیر اعظم نے جو امن کی بات کی ہے مسلسل کرتے رہے ہیں، پھر آج جو اعلان کیا ہے کہ بھارتی پائلٹ کو رہا کر دیا جائے گا کل، آپ مقبوضہ کشمیر کی قیادت، اس ساری کی ساری صورتحال کو آپ حریت رہنما کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے خانزادہ صاحب، جہاں تک پاکستان کے اس عمل کا تعلق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو یہ فیصلہ لیا ہے یہ بہت ایک بڑا فیصلہ ہے، مدبرانہ فیصلہ ہے، اور انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ ایک امن پسند لیڈر ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسائل کا جو سلوشن ہے وہ گفت و شنید سے نکلے۔ جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے، جموں کشمیر کے عوام اس جسچر کو ویلکم کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ بھارتی حکومت بھی اس اقدام سے ایک سبق حاصل کرے گی کہ طاقت سے، تشدد سے، ظلم سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو جب تک انسانی بنیادوں پر، سیاسی بنیادوں پر حل نہیں کیا جائے گا تب تک امن پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور بھارت کی لیڈرشپ کو بھی یہ جاننا چاہیے کہ چاہے پاکستان ہو یا کشمیری قیادت ہو، ہم تو ہمیشہ سے یہ بات کہتے آئے ہیں کہ بھائی ڈائیلاگ کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں۔ عمران خان صاحب کی جب سے حکومت آئی ہے انہوں نے تو بار بار ڈائیلاگ کی بات کی ہے، انگیجمنٹ کی بات کی ہے مودی سرکار سے، لیکن وہاں سے کوئی پازیٹیو ریسپانس نہیں آیا۔ تو اس لیے یہ ایک ہیومینیٹیرین جسچر ہے، پیس جسچر ہے، اور اس کو بہرحال ہم ویلکم کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے اس کو ریسپروکیٹ کرے گا اور یہ پروسیس آگے چل پائے گا۔ بہت شکریہ میر وائز عمر فاروق، حریت رہنما، ہمارے ساتھ مقبوضہ کشمیر سے موجود تھے۔ بڑا کریک ڈاؤن ہے وہاں، پابندی ہے، ہاؤس اریسٹ ہیں اور انٹرنیٹ بند ہے ان کا، مگر اس کے باوجود کچھ مینج کر کے ہمارا رابطہ ہوا اور انہوں نے ہم سے بات کی۔ اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ہر طرف تعریف ہو رہی ہے، بھارت کے اندر بھی پاکستانی وزیر اعظم، پاکستانی حکومت کے جسچر کی تعریف ہو رہی ہے۔ آج ساتھ ہی وزیر اعظم نے اس خواہش کا اظہار کیا اور آپ نے بھی کہا کہ رابطہ کیا گیا ہے، نریندر مودی کے جواب کا غالباً انتظار تھا۔ کیا نریندر مودی کی طرف سے کوئی جواب آیا ہے؟ پاکستانی وزیر اعظم ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے کوئی رابطہ کیا ہو یا پھر ریسپانس کوئی دیا ہو؟ میری اطلاع کے مطابق ابھی تک جواب نہیں آیا۔ دیکھیے، ہم نے ایک جسچر کیا، ہم نے اس جسچر کے ذریعے ایک دفعہ پھر ہندوستان کی عوام اور ہندوستان کا جو سمجھدار اور دانشور طبقہ ہے، جو امن کا داعی ہے، جو امن کا خواہاں ہے، اس کو پیغام دیا کہ پاکستان ڈی ایسکلیشن چاہتا ہے، پاکستان امن چاہتا ہے، اور پاکستان کہتا ہے آؤ مل بیٹھ کر گفت و شنید سے مسائل حل کریں۔ اور یہ جو وار فرینزی ہے، جو جنگوازم ہے اور سیاسی مقاصد کے لیے اگر کوئی اس واقعے کو استعمال کر رہا ہے تو وہ ایک ان کی حکومت ہو سکتی ہے، پاکستان کی عوام کی یہ خواہش نہیں ہے۔ کل اتنی ٹینس صورتحال کے باوجود وزیر اعظم نے کہا
کہ میری کوئی انا نہیں ہے, میری کوئی ضد نہیں ہے. میں اس خطے کی امن اور بہتری کے لیے, استحکام کے لیے بالکل میں نے پہلے بھی کی ہے, اب بھی کو تیار ہوں, اور پھر انہوں نے کیا. مگر شاہ صاحب اگر جواب وہاں سے نہیں آ رہا اور اس خواہش کے اظہار کے باوجود اور رابطے کے باوجود اگر نریندر مودی جواب نہیں دے رہے تو آپ سمجھتے ہیں, اور جیسچر بھی ہو گیا, کل بھارتی پائلٹ رہا بھی ہو جائیں گے, کہ خطرہ بہرحال موجود ہے جب تک نریندر مودی یا تو پبلکلی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیتے یا پھر پاکستانی وزیر اعظم سے بات نہیں کرتے؟ میں سمجھتا ہوں وہ گھبرا رہے ہیں, اپنے سے گھبرا رہے ہیں, وہ خوف میں مبتلا ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ اگر پاکستان سے رابطہ کرتے ہیں تو ان کی پوزیشن خاصی متاثر ہوئی ہے, مزید کہیں ان کو ڈر ہے کہ اس سے مزید ان کی پوزیشن جو ہے متاثر نہ ہو. صاحب پھر یہ بتائے گا کہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب ایکٹیو ہوئے ہیں. متحدہ عرب امارات کے ولی عہد نے یہاں بات کی تو بھارت میں بھی بات کی, اس کے باوجود بھارتی وزیر اعظم نہیں رسپونڈ کر رہے. کیا کردار اس وقت متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی طرف سے اس موجودہ سچویشن کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے ادا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, انہوں نے کراؤن پرنس محمد بن زاید نے وزیر اعظم سے بات بھی کی ہے. انہوں نے پہلے تو بہت سراہا, پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ کو سراہا, اور پاکستان کے اس جیسچر کو کہ جو ان کا پائلٹ قیدی تھا اس کو رہا کرنے کا ہم نے آج خود فیصلہ کیا, اس کو سراہا. انہوں نے کہا یہ بہت اسٹیٹسمن لائک آپ کا یہ رویہ ہے, اور دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سعودی عرب کی حکومت ہے اور جو کراؤن پرنس ہیں ان کا بھی پیغام آیا, اور ان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی اپنا کردار کرنے میں وہ لگے ہوئے ہیں کہ معاملات کو بہتر کیا جائے, کیونکہ ان کے وہاں بھی مراسم ہیں, انویسٹمنٹس ہیں, ان کا ایک اثر و رسوخ ہے, اور ہمارے تو خیر قرآن اور درینہ دوست ہیں. اسی طرح آج جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ صدر ٹرمپ کی ہے. صدر ٹرمپ کا یہ خواہش کرنا کہ ہم امریکہ ڈی ایسکیلیشن کردار ادا کرے. سیکرٹری پومپیو سے میری بات بھی ہوئی تھی, تو آج امریکہ کا کھل کر آنا اور کہنا کہ ڈی ایسکیلیشن اور اسٹرینٹ میں کی وہ خواہش رکھتا ہے, اور امریکہ آج بھارت کے ساتھ ان کے بڑے بڑے گہرے تعلقات ہیں. بہت شکریہ. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے. Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime. Only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.